ویلکم بیک۔ پاکستان نے میچ سری لنکا نے دل جیت لیے۔ بابر اعظم کی سینچری نے گرین شرٹس کو یادگار فتح دلا دی۔ دوسرے ون ڈے میں قومی ٹیم 8 وکٹ سے کامیاب، پنڈی میں بآسانی فتح سمیٹ کر ون ڈے سیریز میں فیصلہ کن برتری حاصل کر لی۔ بابر اعظم میچ کے ہیرو قرار۔ تیسرا مارکا اتوار کو ہوگا۔ سیریز کے مقابلے اے سپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ سری لنکا ہمیں تم سے پیار ہے، پنڈی میں شائقین کا مہمان ٹیم کو خراج تحسین۔ کرکٹ کے متوالوں نے کہا کہ جو پاکستان کا ساتھ دے گا اسے سپورٹ کریں گے۔ حسرنگا پسندیدہ کھلاڑی ہیں۔ دونوں مستعفی ججوں نے جو بیان دیے اس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ مستعفی ججوں کے بیان سیاسی اور ذاتی ایجنڈے پر مبنی ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو۔ کہا سپریم کورٹ کے ججز نے گزشتہ 10 سال میں کوئی حکومت چلنے نہیں دی۔ سابقہ ججز نے آئین کی تشریح کے بہانے اسے ری رائٹ کیا۔ رانا ثناءاللہ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ خوشائند قرار دیا۔ انتہائی معزز جج صاحبان نے جو بیان اپنے استعفوں کے ساتھ اٹیچ کیا ہے اس میں کیا کوئی آرگومنٹ، کوئی ایویڈنس، دلیل دی گئی ہے کہ ان کے اس بیان کا ایک ایک لفظ سیاسی اور ذاتی ایجنڈے کے اوپر مبنی ہے؟ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، ہم تو 20 سال ہو گئے اس کے لیے جو راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ اس ملک میں سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے پچھلے 10 سال کوئی حکومت نہیں چلنے دی۔ 64 کا نمبر تھا سینٹ میں، تو اس کے علاوہ بھی 3 لوگ ہمارے پاس ان ویٹنگ موجود تھے۔ نمبر 64 چاہیے تو پھر 65 کرنے سے کیا فائدہ؟ پشاور ہائی کورٹ نے اب یہ فیصلہ دے دیا ہے حکومتی مشینری نہیں استعمال ہو سکتی کسی بھی سیاسی پرپز کے لیے۔ یہ فیصلہ خوش آئین ہے۔ 9 مئی کے تمام مقدمات جو ہیں وہ ٹرائل کی لیٹ سٹیج کے اوپر ہیں، اس کے اوپر کیسے اب انکوائری ہو سکتی؟ وہ ہمارے بے گناہ شہریوں کو شہید کریں اور دہشت گردی کریں تو ہمیں ان کے ساتھ بالکل مذاکرات نہیں کرنے چاہیے۔ ہندوستان اتنی جرت ہی نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے سپریم کورٹ کے ججوں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس اطہر من اللہ کے استعفے منظور کر لیے۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ کے 2 ججوں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے 27ویں ترمیم کو آئین پر حملہ قرار دیتے ہوئے اپنے استعفے صدر مملکت کو بھجوا دیے تھے۔ جسٹس امین الدین خان نے وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ صدر آصف زرداری نے چیف جسٹس امین الدین خان سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب ایوان صدر میں ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے شرکت کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاک فضائیہ اور بحریہ کے سربراہان اور دیگر اعلیٰ حکام بھی شریک ہوئے۔ تقریب حلف برداری میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، وفاقی وزراء اور دیگر شخصیات نے بھی شرکت کی۔ Amin Uddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties, perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law, that I will abide by the code of conduct issued by the Supreme Judicial Council. استعفوں کا سلسلہ رکے گا نہیں، ابھی کچھ اور آئیں گے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ کہا آج کوئی استعفیٰ دے رہا ہے تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ ججز کے درمیان کھینچا تانی موجود تھی، 5 ججز ایک طرف، 7 ایک طرف کی کہانی چلتی رہی۔ اب یہ صورتحال ختم ہونی چاہیے۔ رکے گا نہیں، ابھی کچھ استعفے اور ہیں۔ اگر آج کوئی جج صاحبان استعفے دے کر گھر جا رہے ہیں ان کی فری ول ہے، لیکن یہ ٹگ آف وار ٹو بی دا چیف ایک عرصے سے وہاں پر موجود تھی۔ پچھلی 3-4 اپوائنٹمنٹس کے نتیجے میں 5 ججز ایک طرف، 7 ججز ایک طرف کی کہانی چلتی رہی۔ آج یہ گیٹ فار ونس اینڈ گڈ بند ہونا چاہیے۔ اپوائنٹمنٹس کا اختیار پارلیمان ایگزیکٹو کو دے، یہ ہے جو آئین کہتا ہے۔ طے کر لیا کہ اپوائنٹمنٹ بھی وہ خود کریں گے اور اس کی ریموول بھی وہ خود کریں گے۔ بنیادی ڈھانچے کی کوئی تشریح نہیں تھی۔ پشاور ہائی کورٹ نے سیاسی احتجاج میں سرکاری وسائل کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا سرکاری وسائل کسی ایک پارٹی کی جاگیر نہیں، اپنی سیاست کے لیے سرکاری مشینری اور عملے کا استعمال عوامی اعتماد سے غداری ہے۔ عدالت نے کے پی حکومت کو لانگ مارچ کے لیے سرکاری مشینری اور عملہ تعینات نہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا سیاسی ریلیوں میں ریسکیو مشینری اور فائر بریگیڈ کا استعمال کھلی بددیانتی ہے۔ آرٹیکل 4, 5 اور 25 کے تحت عوامی وسائل کسی ایک جماعت کی جاگیر نہیں۔ سرکاری گاڑیاں اور مشینری عوامی خدمت کے لیے ہیں، سیاسی شو کے لیے نہیں۔
کراچی سے خبر ہے جس کے علاقہ گلشن اقبال میں نوجوان کے قتل کیس میں نیا موڑ. واقعہ ڈکیتی مزاحمت پر پیش نہیں آیا, ہدف بنا کر قتل کیا گیا. ملزمان کے فرار اور واقعے کی سی سی ٹی وی سامنے آ گئی. دیکھتے ہیں سلمان لودھی کی رپورٹ. اصفہانی روڈ پر فائرنگ سے نوجوان کے قتل کا کیس, واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. موٹر سائیکل سوار نوجوان کو گولی لگنے کے بعد گرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. مسلح شخص بھی فوڈ ڈیلیوری رائڈر کے ساتھ موقع سے جاتے ہوئے دیکھا گیا. ریسکیو حکام کے مطابق مقتول نوجوان کی شناخت عبدالصمد کے نام سے کر لی گئی. 17 سالہ نوجوان قتل ہوا ہے, اس کی شناخت جو ہے عبدالصمد کے نام سے ہوئی ہے, اور مقتول جو ہے وہ پی آئی بی کالونی کا رہائشی تھا. اس کے اور 4 بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر تھا. پولیس نے واقعے کا مقدمہ مقتول کے والد کی مدعیت میں مبینہ ٹاؤن تھانے میں قتل کی دفعات کے تحت درج کر کے تحقیقات شروع کر دی. کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ سلمان لودھی, ARY نیوز کراچی. جام شوروں میں ایک شخص نے دوست کی بہن کا جہیز چرا لیا. پولیس نے 24 گھنٹے میں ملزم کو دھر لیا. پولیس کا کہنا ہے کوٹری کے شیدی محلے میں ملزم علی وارث نے ڈپلیکیٹ چابی کی مدد سے گھر میں داخل ہو کر زیور اور نقدی رقم چرائی. سامان کی مالیت 40 لاکھ روپے ہے. ملزم نے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے کہا لالچ میں آ کر ایک رکشے والے کی مدد سے دوست کی بہن کا جہیز چرایا. جس نے میرے کو سارا طریقہ بتایا, چپل بھی اس نے اپنی مجھے دی, دستانے بھی ڈاکٹروں والی میرے کو اس نے بولا میڈیکل سے ملیں گے, وہ لے کے آیا. میں بس اس کی باتوں میں آ گیا, لالچ میں آ گیا. میں ایک رشکا ڈرائیور ہوں, اپنا رشکا میرا قسطوں پہ, وہ قسطیں میں بھر سکتا نہیں ہوں. چابی میرا پڑی, میں گھر میں دوست کے گھس گیا. جب وہ گھر میں گھسا ہوں تو میرے کو یہ ہاتھ میں لگا, میں نشے میں بھی تھا. جو چیز میرے ہاتھ میں آئی میں اٹھا کے لے گیا, ویسے کی ویسے ہی رکھ دی. جی میرے ساتھ ایک اور بھی ہے, اس کا نام شوکت علی ہے, رشکا چلاتا ہے. میرے کو سارے بائیٹر دینے والا وہ ہے, کیسے گھر میں گھسنا ہے. پشاور میں شادی کی خوشی میں ہوائی فائرنگ. پولیس نے کارروائی کر کے دولہا سمیت 12 افراد کو گرفتار کر کے حوالات میں پہنچا دیا ہے. واقعے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. واقعہ تہکال فارسٹ بازار میں پیش آیا, جہاں شادی پر دولہا اور باراتی ہوائی فائرنگ کر رہے تھے. علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا. پولیس موقع پر پہنچی اور دولہے کو 12 ساتھیوں سمیت دھر لیا. مقدمہ بھی درج کر لیا گیا. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی. تحریک عدم اعتماد پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے جمع کرائی گئی. تحریک پر 17 سے زائد ارکان اسمبلی کے دستخط ہیں. تحریک عدم اعتماد پیپلز پارٹی کے ارکان نے سیکرٹری اسمبلی کے پاس جمع کرائی. فیصل ممتاز راٹھور کو وزارت عظمیٰ کا نیا امیدوار نامزد کیا. اسپیکر اسمبلی سے فوری اجلاس بلانے کی ریکویزیشن بھی جمع کرا دی. اسپیکر اسمبلی 3 سے 7 دن کے اندر نئے وزیر اعظم کا چناؤ کرانے کے پابند ہیں. چودھری انوار الحق پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے تھے اور پی ٹی آئی فارورڈ بلاک, پیپلز پارٹی, نون لیگ اور مسلم لیگ کانفرنس کی مدد سے وزیر اعظم بنے تھے. حکومتی جماعتوں کے ارکان کی بڑی تعداد چودھری انوار الحق سے شدید ناراض تھی. پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین نے نوجوان رہنما راجہ فیصل ممتاز راٹھور کو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے لیے نیا قائد ایوان نامزد کر دیا. فیصل ممتاز راٹھور کا تعلق آزاد کشمیر کے ایک بااثر اور تاریخی سیاسی خاندان سے ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد امیدوار فیصل ممتاز راٹھور کا کہنا ہے کہ 2026 میں بھی پیپلز پارٹی آزاد جموں کشمیر میں اپنی حکومت بنائے گی. کارکنوں سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ بلا تفریق عوام کی خدمت کریں گے, دروازے سب کے لیے کھلے رہیں گے. حکومت آپ کی حکومت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, ایک برکر کی حکومت, اور انشاءاللہ دروازے اسی طرح کھلے رہیں گے جیسے ممتاز حسین راٹھور صاحب کے دور میں. بلا تخصیص و تفریق کشمیری عوام کے لیے انشاءاللہ یہ تمام دروازے کھلے رہیں گے. یہ 2026 کی انشاءاللہ آنے والی حکومت کا ایک راستہ ہوگا. ایسا انشاءاللہ تاثر چھوڑ کے جائیں گے کہ 2026 میں بھرپور قوت کے ساتھ ایک بار پھر پیپلز پارٹی ریاست کے اندر اپنی حکومت بنائے گی. سینٹ میں 3 بل, پاکستان آرمی, پاکستان فضائیہ, پاکستان نیوی ترمیمی بل 2025 منظور کر لیے گئے. پاکستان آرمی اور پاکستان فضائیہ ترمیمی بل ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پیش کیا. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل 2025 بھی منظور کر لیا گیا. وزیر مملکت طارق فضل چودھری نے ترمیمی بل پیش کیا. Move that bill further to amend the Pakistan Air Force 1953. The Pakistan Air Force Amendment Bill is passed. So I beg to move that the bill further to amend the Pakistan Navy Ordinance 1961, the Pakistan Navy Amendment Bill 2025 be passed. On behalf of Senator Azam Nazir Tarar, beg to move
that the further bill to amend the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Bill 2025 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. कोयटा ज़ियारत कौमी शाहराह की तामीर करने वाली कंपनी के कैंप पर नामालूम अफराद का हमला, मशीनरी को आग लगा दी। कंपनी ने तामीराती काम रोक दिया, भारी मशीनरी कोयटा मुंतकिल कर दी। रिपोर्ट करें अजीज रहमान काकड़। ज़ियारत कौमी शाहराह पर खानी क्रास से ज़ियारत शहर तक तामीराती काम जोर शोर से जारी था। ताहम गुज़िश्ता रात सड़क की तामीर करने वाली कंपनी के कैंप पर नामालूम मसल्ह अफराद ने हमला कर दिया। गड़के के इलाके में वाक़िया कैंप में मौजूद मशीनरी को आग लगा दी गई। सिक्योरिटी मांग लिया, लेकिन ना तो डीसी ज़ियारत ने कोई सिक्योरिटी दिया, ना डीसी पशीन ने, ना आईजी ने 15 बंदों का नोटिफिकेशन किया था, लेकिन एक बंदा भी हाजिर नहीं हुआ, तो इसलिए ये वाक़या दोबारा कल पेश आया। हमले के बाद मुतलका कंपनी ने सड़क की तामीर का काम बंद करके मशीनरी कोयटा के इलाके कुछ लाख मुंतकिल कर दी। काम बंद करेंगे। काम कब तक बंद रहेगा फिर? फिलहाल मालूम नहीं है, जब तक ये क्लियर नहीं है सिक्योरिटी के लिहाज से तो हम काम जारी नहीं रख सकते। बदकिस्मती से तामीराती काम ऐसे मौके पर रुक गया है जब नई सड़क की तामीर के लिए पुरानी सड़क मुकम्मल तौर पर उखाड़ दी गई थी। शहरियों ने सूबाई हुकूमत से फौरी नोटिस लेने और तामीराती काम दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शेर लोधी के साथ अजीज रहमान काकड़, ERY न्यूज़, कोयटा। वादी स्वात में ज़ाफ़रान की काश्त ने कामयाबी हासिल कर ली है। सोने से ज़्यादा कीमती फसल की काश्त से मकामी ज़मींदार बहुत खुश हैं। ज़ाफ़रान के फूल खिलने से ज़मींदारों के चेहरे भी खिल उठे हैं। ज़ाफ़रान की काश्त बढ़ाने के मशवरे देना शुरू कर दिए हैं। शहजाद आलम की रिपोर्ट। वादी स्वात की जरखेज जमीनों पर अब ज़ाफ़रान यानी सोने से भी कीमती फसल कामयाबी से उगने लगी है। जमींदारों के मुताबिक इस साल पहली बार ज़ाफ़रान के पौधों ने फूल देना शुरू कर दिया है। 3 तहसीलों में कबल, बाबूजी और बरीकोट में 114 कनाल पर ज़ाफ़रान की काश्त की है और ये फसल जो है ये बहुत हद तक की कामयाब हो चुकी है। फसल में माशाल्लाह फुल ब्लूम अभी चल रहा है, फ्लावर्स खिल रहे हैं। ज़मींदार खुश है, उम्मीद है कि ज़मींदार की माशी हालत को इंशाल्लाह बहुत हद तक तब्दील करेगी। ज़ाफ़रान की काश्त स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में आजमाइशी बुनियादों पर 114 कनाल अराजी पर शुरू की गई। दूसरे ज़मींदारों को भी ये मशवरा देता हूँ कि ज़ाफ़रान एक कीमती चीज़ है और इसकी मतलब वो भी ज़मींदारा करे। ज़ाफ़रान की 1 किलो की कीमत पाकिस्तान में तकरीबन 12 लाख रुपए है, जबकि ये फसल एक बार काश्त के बाद कई साल तक फूल देती रहती है। माहिरीन के मुताबिक अगर हुकूमत इस मंसूबे को वसअत दे तो स्वात ज़ाफ़रान की पैदावार में नुमाया मुकाम हासिल कर सकता है। कैमरामैन कामरान कामी के साथ शहजाद आलम, ERY न्यूज़, स्वात। कराची के तलबा का कारनामा, शहर में पार्किंग के मसाइल का हल तलाश कर लिया। NED यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के उन्वान से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट की नुमाइश की गई। स्मार्ट पार्किंग का प्रोजेक्ट तवज्जो का खास मरकज बना रहा। अनवर खान की रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात ने स्मार्ट पार्किंग का प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया है, जिसमें पार्किंग में दरपेश आने वाली मुश्किलात का हल पेश किया गया है। मुख्तलिफ पार्किंग प्लाजा के अलावा शॉपिंग सेंटर समेत एयरपोर्ट में भी पार्किंग की मुश्किलात को हल करना उस प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस पार्किंग सिस्टम के थ्रू हम लोग इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि हमारे पास जो पार्किंग होगी वो एक प्रॉपर स्लॉट्स के अंदर होगी। एक्सीडेंट जो आपके होते हैं वो कम हो जाएंगे और लोग बहुत से फायदा उठा सकते हैं। प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट स्क्रीन और पार्किंग के दाखिली रास्तों पर मौजूद स्कैनर के जरिए पार्किंग की गुंजाइश की मालूमात भी मिल जाती है, जबकि पार्किंग का डाटा भी सॉफ्टवेयर में महफूज किया जा सकता है। AI एंड IoT से कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे मल्टीपल यूज कर सकते हैं। हम इसको स्क्रीन से भी यूज कर सकते हैं, हम इसको LED से भी यूज कर सकते हैं, हम इसको मोबाइल ऐप से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल ऐप्स के थ्रू एक्सेस का ये फायदा होगा कि अगर आपकी कोई गाड़ी ट्रैफिक में फंसी हुई है तो इसमें हमें ये फायदा होगा कि जो कस्टमर है वो आपको वहीं भी ट्रैफिक में देख सकता है। अगर ये पार्किंग स्लॉट फुल है तो वो दूसरे पार्किंग एरिया में या दूसरे पार्किंग प्लाजा में जाके अपनी गाड़ी पार्क कर सकता है। स्मार्ट पार्किंग प्रोजेक्ट को बतदरीज अस्पतालों और दीगर मकामात पर भी मुतारिफ कराने के लिए हुकूमती ताउन दरकार है। किसी भी शॉपिंग सेंटर पे जाने से पहले देख सकते हैं कि वहाँ पे पार्किंग स्लॉट अवेलेबल है और नहीं है, और इसी का हम एक और वर्जन लॉन्च करेंगे जिसपे हमारी वर्किंग चल रही है कि हम हॉस्पिटल्स में बेड के साथ की कनेक्टिविटी करेंगे। तो कभी भी इमरजेंसी में आप हॉस्पिटल्स में रश करते हैं तो आपको पता हो कि इमरजेंसी में इस वक्त स्लॉट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। प्रोजेक्ट में शामिल तलबा व तालिबात कहते हैं हुकूमती ताउन हासिल हो जाए तो ये प्रोजेक्ट बासानी अवामुन नास के लिए सहूलत बन सकता है। कैमरामैन मुस्तफा मिराज के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। पाकिस्तान के मारूफ ब्रांड जहांगीर खान स्टोर और डिजिटल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म माइको के दरमियान शराकत दारी हो गई। कराची में खुसूसी तकरीब में ऐलान किया गया। इश्तराक का मकसद फैशन और डिजिटल जिद्दत को यकजा करना,
پاکستانی تخلیقی صلاحیتوں اور ثقافت کو عالمی سطح پر اجاگر کرنا ہے۔ تقریب میں جے کے اسٹور پاورڈ بائی مائیکو کے نئے برانڈ ویژن کا اعلان کرتے ہوئے جہانگیر خان اسٹور کے بانی عاطف حسین اور ساجد الیاس نے بتایا، اسکواش چیمپئن جہانگیر خان اپنی وراثت اور کامیابیوں کو فیشن کے نئے انداز میں زندہ کر رہے ہیں۔ مائیکو کے نمائندے نے کہا، جہانگیر خان پاکستان کی عظمت اور عزم کی علامت ہیں، ان کے ساتھ اشتراک ہمارے لیے اعزاز ہے۔ اے سی ایم گروپ آف انڈسٹریز نے ITIF ایشیا لاہور ایکسپو میں اپنی جدید ترین لیتھیم بیٹریوں کی نمائش کے ذریعے شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ جدید بیٹریوں کو سولر انسٹالر اور شہریوں کی طرف سے بھرپور پذیرائی ملی۔ گروپ ڈائریکٹر سیلز محمد قاسم بن طلحہ اور جنرل مینیجر مارکیٹنگ فہد خان نے ایکسپو کے دوران میڈیا کو بتایا، اے سی ایم گروپ کا برانڈ اوساکا 1989 سے توانائی کے شعبے میں خدمات انجام دے رہا ہے۔ کمپنی کے 11 ریجنل آفس اور کسٹمر کیئر سینٹر پورے ملک میں صارفین کو بہترین سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ جدید لیتھیم بیٹریوں کی پیشکش کا مقصد پاکستانی مارکیٹ میں جدید، پائیدار اور قابل اعتماد توانائی کا حل فراہم کرنا ہے تاکہ صارفین شمسی توانائی سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ رنگ، موسیقی اور ثقافت ایک ساتھ، کراچی کے ساحل پر پاک جاپان دوستی کے رنگ بکھر گئے۔ قدموں کی تال، رقص کے ہر انداز میں چھپا تھا صدیوں پرانا فن۔ کراچی میں سجا جاپان فیسٹ، جہاں بچے ہو یا بڑے سب ہی جھوم اٹھے۔ نوجوانوں نے بھی جاپانی کرداروں کا روپ ایسا دھارا کہ سب حیران رہ گئے۔ ہم بھی یہی چاہیں گے کہ فیوچر میں یہ اور زیادہ ہوں۔ اچھا تھا ایونٹ، کلچر کے بارے میں پتا چلا، یہاں پہ جاپانیز کلچر۔ جاپانی فیسٹ نے بتا دیا، ثقافتیں جب دلوں کو جوڑتی ہیں تو فاصلے ختم ہو جاتے ہیں۔ جاپانی فیسٹ صرف ایک تقریب نہیں بلکہ ایک ثقافتی سنگم ہے، جہاں جاپانی فنون لطیفہ نے پاکستانی محبت کے ساتھ مل کر ایک نئی دھن تخلیق کی۔ کیمرامین نعمان شیخ کے ساتھ اشرف خان، ARY نیوز، کراچی۔ آرٹس کونسل کراچی میں رنگا رنگ ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری ہے۔ فیسٹیول کے 15ویں روز کویت کی جانب سے ڈانس ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا، 2 اسٹیج ڈرامے بھی پیش کیے گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں چاند نواب۔ کلچر فیسٹیول اپنی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ کویت کی جانب سے ڈانس ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں نوجوانوں کو ڈانس کے گر سکھائے گئے۔ From here you go to half toes, so gradually you are lifting the heel up to your toes. فیسٹیول میں سندھی ڈرامہ ہو جمالو پیش کیا گیا۔ ڈرامے کو شرکاء نے بے حد پسند کیا۔ میں گھٹن کا ماحول ہے، ہر طرف افراتفری ہے، اور اس ماحول کے اندر اس قسم کے فیسٹیولز ہوں گے تو نوجوان نسل میں بھی بہت زیادہ شعور پیدا ہوگا۔ ورلڈ فیسٹیول بہت بہترین ہے اور سندھ میں ہوا ہے، بہت خوشی ہوئی ہے۔ کافی اچھا ہے، اور یہ جو آرگنائز کیا آرٹس کونسل کی طرف سے یہ کافی اچھا قدم ہے۔ 15ویں روز کا اختتام اردو تھیٹر پر کیا گیا، جو طنز و مزاح سے بھرپور تھا۔ کیمرامین مصطفیٰ معراج کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز، کراچی۔ ویلڈن گرین شرٹ، شکریہ سری لنکا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی سیریز جیتنے پر قومی ٹیم کو مبارکباد۔ ایکس پر کہا، یہ دن نہ صرف پاکستان کے پرامن اور متحرک ماحول بلکہ پاک سری لنکا مضبوط دوستی اور کرکٹ کی فتح کا دن ہے۔ بابر فخر رضوان نے شاندار بیٹنگ کی، شائقین نے سری لنکن ٹیم کے لیے زبردست حمایت کا مظاہرہ کیا۔ One day series and they won this game convincingly. They done اور خود بھی طویل عرصے سے اس اننگز کا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ نے جو کام جب لکھا ہوتا ہے وہ تبھی ہوتا ہے۔ سٹار بلے باز بابر اعظم کی میچ کے بعد گفتگو، کہا خوشی ہے، لیجنڈز کے ساتھ میرا نام آتا ہے، اپنی سینچری پر خوشی ہے، لیکن پاکستان کے جیتنے پر زیادہ خوش ہوں۔ کا ویٹ کر رہا تھا، بس یہ تھا کہ اپنے آپ پہ بلیو، اپنے ہارڈ ورک پہ بلیو رکھ رہا تھا۔ سٹارٹ اچھا مل رہا تھا، پارٹنرشپ اچھی لگ رہی تھی، رنز مل رہے تھے، لیکن میرے خیال سے ایکسپیکٹیشن تھی اور جو ٹیم ڈیمانڈ تھی وہ ویسی ہو نہیں پا رہی تھی۔ کہتے ہیں جب اللہ نے لکھا ہوتا ہے اس نے تبھی ملتا ہے، اور اس میں صرف یہ تھا کہ جہاں پہ میں آؤٹ ہو رہا تھا، جس نمبرز پہ آؤٹ ہو رہا تھا، اس میں جا کے مور فوکس ہو رہا تھا۔ لیجنڈس کا میں جو ہے ریکارڈ ٹوٹا، میرے لیے آنر کی بات ہے، اور کوشش کریں گے کہ آنے والے جتنے بھی میچز اس میں اچھا پرفارم کریں، اور میرے خیال سے اس پرفارمنس سے جو پاکستان میچ جیتی ہے میرے خیال سے وہ زیادہ میرے لیے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔